فضل صاحب آپ سے تو پہلے میں جب میاں صاحب کے آنے کی بات شروع کر لوں نا، آپ نے سنا ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی ہے اور وہ لیگلی بڑی پلازیبل لگتی ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 184(3) کانسٹیٹیوشنل دائرے میں آ جاتی ہے، because وہ سپریم کورٹ نے پاورز ہیں ڈائریکٹ دے دی ہے، قانون کی تبدیلی سے وہ سزائیں نہیں ٹوٹ سکتی. سو کانسٹیٹیوشنل جب تک چینجز نہیں آئیں گی میاں صاحب کی سزائیں نہیں ٹوٹنی. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ خالی ایک سیاسی ڈرامہ بنا رہے ہیں، ہوا بنا رہے ہیں الیکشن کی، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے نہیں آنی. اور خاص طور پہ جاوید لطیف صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹس لیٹسٹ آئی ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں، جہاں انہوں نے شہباز شریف کو لتاڑ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ریلیف نہیں دے سکے. اور ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ دو کیمپس ہیں جو سیکنڈ ٹیئر پہ ہیں، تو یہ مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے لوگ ہیں. تو جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے کرٹیسائز شہباز شریف کو تو جاوید لطیف اینڈ کمپنی کو انلیش کیا جاتا ہے. تو میاں صاحب پھر کیسے آئیں گے؟ اور شاید اس لیے نہیں آ رہے، وہ دبئی سے ہو کے چلے گئے، پاکستان نہیں آئے. اعتزاز صاحب نے جو بات کی ہے وہ تھوڑی عجیب سی بات کی ہے. شاید مجھے تو اس میں جو جس طرح کی وہ پہلے فرماتے رہے ہیں اور جو گفتگو اب کر رہے ہیں اس میں کچھ مناسبت مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ اگر یہی آپ جو انہوں نے لاجک آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی لاجک کو لے کر آگے چلیں اور کہیں کہ کیا بھٹو صاحب کو جو شہید کیا گیا تھا، جو پھانسی کی سزا دی تھی، وہ اس میں قانون پاکستان کا لاگو تھا؟ بالکل پاکستان کا لاگو تھا. آئین کے تحت تھا؟ بالکل آئین کے تحت تھا. وعدہ معاف گواہ تھا؟ ہاں، وہ مسعود محمود جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہاں گیا، وہ تھا موجود، اس نے گواہی دی تھی. تو پھر پھانسی صحیح ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، شہادت نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ شاید نہیں مصدق، اس میں فرق ہے. دیکھیں اس میں فرق ہے. بہت کیسز نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مصدق، میرا ایک سوال سن لیجئے. اس میں پیرلل اس لیے ڈیفرنٹ ہے، اس میں مقدمہ درج ہوا، قانون کے تحت مقدمہ درج ہوا، ٹرائل چلا، سزا ہوگی. یہاں پہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں لے کے سارا ٹرائل کے، اس میں وہ یہ ڈفرنس ڈرا کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کا ڈفرنس تو ان کے جو لاجک ہے اس کے مطابق ہے، لیکن میرا لاجک بھی سن لیجئے. چلے ہم آئینی چیزیں لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو، جو ہمارے جو مقدمات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا بھٹو صاحب کا. تو ایسا کرتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس لے لیتے ہیں. اب مولوی تمیز الدین کیس تو ایک آئینی کیس تھا، اور آئین کے اندر ایک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی گنجائش تھی. اس کے اوپر ایک بے انتہا بڑا تھیٹر لگایا گیا. ملک غلام محمد صاحب، جسٹس منیر صاحب، مولوی تمیز الدین ایک طرف، کبھی وہ چھپ کے پہنچ رہے ہیں عدالت میں، ایک بے انتہا بڑا آئینی مقدمہ. تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر بھی ان کی یہی پوزیشن ہوگی کہ بھئی اگر آئین کے تحت آئین کو انٹرپریٹ کیا گیا، سپریم کورٹ نے کر دیا آئین کو انٹرپریٹ، تو پھر مولوی تمیز الدین کیس ٹھیک ٹھہرے گا، کیونکہ اس کا تو اب کسی جرم سے تعلق نہیں ہے، کسی ایف آئی آر سے تعلق نہیں ہے. ارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس مقدمے کو روئیں گے. بنیادی اگر آپ جسٹس کی کوئی بات کرنا چاہیں تو جسٹس مقدمہ یہ تھا کہ ایک کمپنی تھی دبئی میں میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کی، اس کے بورڈ کے اوپر وہ سرو کر رہے تھے، تنخواہ نہیں لے رہے تھے. سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین جو ججز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نہیں لے رہے تھے تنخواہ، آپ نے نہیں لی تنخواہ، ہم مانتے ہیں، لیکن چونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے آرٹیکل فلاں فلاں کے تحت آئینی طور پہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. بھائی اگر یہ ٹھیک ہے تو غلط کیا ہے؟ باقی چیزیں کیوں غلط ہیں؟ پھر وہ بھی ٹھیک ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو ایسے دو ایگزامپلز دی ہیں. آپ مجھ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں آئین کی، پاکستان کی قانون کی جتنی تاریخ ہے اس پہ، فیصلوں کی تمام تاریخ آپ کے سامنے ہے، جورسپروڈنس کی انکنسسٹنسیز آپ کے سامنے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر وہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر جو آپ نے اوتھ لی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو سبھی ٹھیک ہے. پھر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھٹو کیس کی بات کریں تو آپ کی پوزیشن ایک ہو، مولوی تمیز الدین صاحب کی بات کریں تو آپ کی پوزیشن دوسری ہو، اور لیکن جب نواز شریف کی بات کریں آپ کے نہیں یار یہ تو آئین ہے نا، تو وہ کیا تھا بھائی؟ نہیں اس کو چھوڑیں نا یار، ایک تو بہت پرانا ہے، تو یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں. تو ایک تو لمبی مصدق ایک تاثر ہے، ایک اسلام آباد راول پنڈی میں
اسلام آباد راولپنڈی کے جو انفارمڈ سرکلز ہیں وہ ان سے جب بات کریں تو ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ -1 کے اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر یہ -2 والا الیکشن فارمولا آتا ہے تو کیا آپ کی پارٹی جائے گی شہباز شریف لیڈ کرتے ہوئے، اور کہ آپ لوگ بھی الیکشن سے اپنے علیحدگی کر لیں گے؟ بھائی بات یہ ہے -2 تو -20 کیوں نہیں، -25 کیوں نہیں، -17 کیوں نہیں؟ کیسی عجیب بات ہے؟ یعنی ایک طرف ساری تکرار شروع ہوئی اعتزاز احسن صاحب کی ایک آئینی پوزیشن پہ. مصدق صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بالکل بوگس ہے. نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ اس وجہ سے میں نے آپ کو وجوہات بتا. مصدق صاحب یہ بتائیں، ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں راولپنڈی میں جو انفارم سرکلز ہیں وہاں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو 2 چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی. ایک تو یہ کہ عمران خان انکارسریٹڈ ہوں گے، انکمینیکاڈو ہوں گے، زیر حراست ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے وہ کیمپین میں کسی بھی قسم کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انفلوئنس نہ دے سکیں. لیکن پہلے تو -1 کی بات ہو رہی تھی، اب ہم سن رہے ہیں -2. نہ عمران خان نہ نواز شریف، تو پلڑے اس طرح شاید برابر ہو رہے ہیں. اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو کیا آپ لوگ کو سامنے تو کوئی نہیں روکے گا، قانونی پرابلمز ہوں گی نا. اگر لیٹس سے نواز شریف کا آپ کے قانونی مسائل حل نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں تو ان کی سزا کا معاملہ ہوا میں لٹکتا ہے، جیسے اعتزاز صاحب بات کر رہے ہیں سب کچھ. کیا ایسے حالات میں آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے، یا آپ لوگ پھر اس کو تب تک الیکشنز میں بائیک آؤٹ کریں گے جب تک نواز شریف کی سزاؤں کا معاملہ حل نہیں ہوتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھ تک تو یہ شنید ہے نہیں، مجھ تک تو یہ آواز پہنچی نہیں، نہ سپریم کورٹ کس سے پہنچی ہے، نہ ہائی کورٹ سے پہنچی، نہ اسلام آباد سے پہنچی. ہر ایک کو اپنے اپنے مقدمات لڑنے ہیں اور ہر ایک کو عدالت میں سرخرو ہونا ہے. اب آپ اگر فیصلے ایسے کریں گے جس سے عدالت کی اپنی توقیر، فیصلوں کی توقیر کم ہو یا فیصلوں کی بے توقیری ہو، تو پھر یہ تو فیصلوں کے اندر ہی لکھا گیا ہے. اگر ایسے فیصلے کیے جائیں گے تو فیصلوں پہ تنقید ہوگی. اگر فیصلے ابو بورڈ ہوں گے، جس نے اگر کوئی چوری چکاری کی ہے اور تو اسے سزا ملے گی، کسی نے اگر ملک میں کہیں حملے کروائے کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی. اگر کسی کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سپریم کورٹ نے کسی کو ٹانگنا ہے تو ٹانگے، تو تاریخ میں تو لکھا جائے گا اور تاریخ میں تو تنقید ہوگی. اور پھر فیصلوں پہ تنقید کرنا تو عوام کو بھی حق دیا گیا ہے. آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں، پھر ہم تنقید کرتے چلے جائیں گے ایسے فیصلوں پہ، اور بھٹو صاحب کا بھی ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور مولوی تمیز الدین کا بھی کرتے چلے جائیں گے، اور جن لوگوں نے اوتھ کیے تھے ان کا بھی ذکر کرتے چلے جائیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ تو مصدق، وہ تو آپ دیکھیے، وہ تو 14 مئی کا فیصلہ ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ نے تاریخ کے حوالے کر دیا، وہ تو اور بات ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، اگر فروری میں الیکشنز ہونے ہیں اور فروری تک لیگل مسائل نواز شریف کے حل نہیں ہوتے اور وہ واپس آ کے آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کو آگے جیل جانا پڑتا ہے، تو پھر کیا پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی ان کے بغیر یا نہیں لے گی؟ دیکھیے ہم سب کا تو بنیادی نقطۂ نظر یہ ہے کہ پارٹی کے قائد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، اور یہ بات پارٹی کے پریزیڈنٹ اور ایکس پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں. ان کا آنا ہمارے لیے ہر صورت ضروری ہے، ان کا پارٹیسپیٹ کرنا ہمارے لیے ہر صورت ضروری ہے، ان کا مقدمات کا بھرپور سامنا کرنا اور لڑائی کرنا اس کے لیے قانونی طور پہ یہ ہم سب کا اوپر مقرر ہے، اور آواز اٹھاتے رہنا وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. ہمیں تو بھرپور امید ہے، اگرچہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا میں آپ کو ڈائریکٹ جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے وہ یکسر مختلف چیز. ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت گزر رہا ہو جس میں ہمیں بھی انصاف کی توقع نہ ہو، مگر انشاءاللہ آنے والے وقت میں کب تک انصاف نہیں ہوگا؟ یعنی کیا لوگوں پہ یہ بات ڈھکی چھپی رہے گی؟ میں بار بار ٹی وی پہ آ کے آپ کے ایک پروگرام میں 3 مرتبہ کہوں گا، کوئی اخلاقی طور پر کوئی جواز رہ گیا ہے نواز شریف صاحب کے نہ آنے کا؟ ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب صحت کی گراؤنڈ پہ باہر گئے، سب نے مان لیا. نہیں سن لیں میرا سوال سن لیں. ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ صحت کی بنا پہ چلے گئے، ٹھیک ہو کے آ جائیں گے، ٹریول نہیں کر سکتے.
وہ دبئی بھی آ گئے, وہ جناب سعودی عربیہ بھی چلے گئے, سوئٹزرلینڈ بھی چلے گئے, لیکن دبئی والا تو آپ نے ٹرپ سارا دیکھ لیا. اب سوائے اس کہ وہ پری پیکج ڈیل پر اگر سوال اٹھتا ہے, ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے پاکستان نہ آنے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل والی تو بات پیچھے رہ گئی نا. جی وہی اخلاقی جواز ہے جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کرنے کا تھا. سمجھ آئیے آپ کو, یہ وہی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ انصاف تو نہیں ہے لیکن آپ کا اخلاقی جواز نہیں, تو پھر آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ فیصلہ سے فیصلوں کا بھی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں. یہ فیصلہ سازی کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو دیوار میں چنے دیتے ہیں. آپ دیوار میں کیوں نہیں چن رہے بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیوار میں چنے جائیں نا. اخلاقی طور پہ آپ کو دیوار میں چنا جانا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں چنے جا رہے بھائی؟ نہیں چنے جا رہے. اور پھر آپ پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں قانون سے پرابلم ہے. پھر یہ صحت والی بات تو ختم کرے نا. پھر یہ تو پھر ایک I don't want to use the word, لیکن یہ تو پھر ایک جھوٹا اسٹانس ہے نا. پھر آپ یہ صحت والی بات کیوں کرتے ہیں؟ جی صحت والی بات ختم ہوتی